وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعہ، یہ سورۃ الواقعہ ہے۔ اس سورت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سورۃ الغنا ہے، اور جو بندہ اس سورت کو پڑھے گا رات سونے سے پہلے یا کسی اور وقت تو وہ غنی ہو جائے گا، اس کے پاس بڑا مال و دولت آ جائے گا۔ لیکن یہ بات کسی صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ بعض ضعیف موضوع روایات ہیں اس بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہے اس سورت کی فضیلت کے بارے میں۔ ویسے کوئی بندہ یہ سورت پڑھے یا قرآن کریم کی کوئی بھی سورت اور پڑھے، قرآن کریم کو کہیں سے بھی پڑھے، تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کی بے بہا برکتیں اور اس کے فوائد ہیں۔ انسان کو دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں، اخروی فوائد بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ باقی صورتوں کے مقابلے میں اس صورت کی کوئی خاص خصوصیت ہے رزق کی فراوانی کے حوالے سے، تو وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ واقع ہونے والی چیز کیا ہے؟ قیامت۔ قیامت کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام ہے واقع ہونے والی، اس لیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام واقعہ ہے، واقع ہونے والی، کیونکہ قیامت نے لازماً واقع ہو کر رہنا ہے۔ قیامت کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ واقع نہ ہو، اس نے لازماً واقع ہو کر رہنا ہے۔ اس لیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہی الواقعہ، لازماً واقع ہونے والی۔ سورۃ الحاقہ میں اسی قیامت کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، سورہ حاقہ آیت نمبر 15۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ سور کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ،
جب سور میں ایک دفعہ پھونکا جائے گا، وحملت الارض والجبال، اور اٹھایا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو، فدکتا دکتا واحدہ، تو انہیں ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فیومئذ وقعت الواقعہ، اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی۔ تو یہاں فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ تو قیامت کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام الواقعہ یعنی لازماً واقع ہونے والی، اس کے ناموں میں سے ایک نام الحاقہ بھی ہے، حق ہونے والی یعنی لازماً آنے والی، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہے اس کا واقع ہونا کاذبہ، جھوٹ۔ قیامت کا واقع ہونا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت واقع نہ ہو، قیامت لازماً واقع ہوگی۔ قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قیامت واقع ہونے لگے تو کوئی قیامت کو واقع ہونے سے روک دے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایک تو قیامت کا آنا بذات خود، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ لازماً واقع ہو کر رہے گی، اور دوسری بات ہے کہ اگر یہ واقع ہونے لگے تو کوئی اسے روک دے واقع ہونے سے، کوئی اسے واقع ہونے سے روک نہیں سکتا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کو، اس کا واقع ہونا جھوٹ نہیں ہے، اس کا واقع ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، سورہ شورى آیت نمبر 47، اللہ فرماتے ہیں استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اپنے رب کی باتوں کو مان لو، اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن، لا مرد له من اللہ، جس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا اللہ کے بالمقابل۔ اللہ نے اس دن کو لانا ہے، اللہ نے اس دن کو لے آنا ہے لازماً، اللہ تو لائیں گے ہی لائیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی مخالفت میں یا بہت سارے لوگ اکٹھے مل کر اس دن کو ٹال سکیں، اللہ کا مقابلہ کر سکیں، اللہ لانا چاہے اور وہ اللہ کو لانے سے روک دیں، والعیاذ باللہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دن لازماً آ کر رہے گا۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا، سورہ طور آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب یعنی قیامت کے دن وہ واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سورہ سأل سائل میں فرمایا کہ سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر وہ عذاب واقع ہوگا اور اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ تو بہرحال قیامت کا دن لازماً آنے والا ہے، اور نہ اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ ہے، اور جب یہ واقع ہونے لگے گا تو کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس دن کو ٹال سکے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ نے کسی چیز کا حکم دینا ہوتا ہے، اللہ کن کہتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے، اور کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو واقع ہونے سے روک دے۔ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی، قیامت کی صفات ہیں کہ قیامت بعض لوگوں کو پست کر دے گی، بعض لوگوں کو ذلیل کر دے گی، نامراد کر دے گی، وہ ذلیل ہو کر رہ جائیں گے، اور بعض لوگوں کو بلند کر دے گی۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر ظاہری طور پر بڑا مال و دولت والے تھے، بڑے اقتدار والے تھے، بڑا تکبر، فخر کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو قیامت ذلیل اور پست کر کے رکھ دے گی۔ ان کی حیثیت قیامت کے دن مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگی، کسی کیڑے مکوڑے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن لوگوں کی حیثیت بکھرے پتنگوں کی طرح ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میری تو بڑی اہمیت ہے، میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، میرے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، میرے بغیر وہ نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے بلند کلے والے، بڑے بڑے تکبر والے قیامت کے دن ذلیل ہو کر رہ جائیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد دنیا کے اندر وہ مالدار تھا، سردار تھا اور اس کا ایک مقام تھا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک گندے کیڑے کی شکل دے دیں گے اور اس کو کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو قیامت کے دن متکبر قسم کے لوگ، دنیا میں ایسے مالدار لوگ جو مال کا حق ادا نہیں کرتے رہے، اللہ کے نافرمان لوگ، قیامت ایسے لوگوں کو پست کر کے رکھ دے گی، ذلیل کر کے رکھ دے گی. رافعہ، بلند کرنے والی، یعنی جو دنیا کے اندر جن کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، جن کا دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں تھا، لوگ ان کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں تھے، لوگ انہیں حیثیت دینا تو درکنار اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں تھے، لیکن قیامت ایسے لوگوں کو بلند کر کے رکھ دے گی. قیامت کے دن ایسے لوگوں کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہوگا. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو لوگ متقی ہوئے وہ قیامت کے دن ان کافروں سے بلند مرتبہ والے ہوں گے، وہ قیامت کے دن بہت اونچے ہوں گے، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوگا. تو بہت سارے لوگوں کو پست کر کے رکھ دے گی، یعنی اللہ کے نافرمانوں کو، اور بہت سارے لوگوں کو بلند مقام پر فائز کر دے گی قیامت جو ہے. تو فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا. یہ کب قیامت قائم ہوگی؟ جس قیامت کا واقع ہونا جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں، جو قیامت ذلیل بھی کر دے گی، بلند بھی کر دے گی. یہ اس وقت قیامت واقع ہوگی، اس سے پہلے یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، اس سے پہلے یہ آسمان پھٹ جائے گا، اس سے پہلے یہ سارے ستارے، سیارے، یہ چاند، یہ ستارے سارے کے سارے بے نور ہو جائیں گے، سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے. پہلے یہ دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین و آسمان قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ میدان محشر لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا. تب آخرت قائم ہوگی، تب حقیقی زندگی قائم ہوگی، تب حساب کتاب ہوگا، تب اللہ کے نافرمان پست ہو جائیں گے، اللہ کے ماننے والے بلند ہو جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا. زمین ہلا دی جائے گی، یعنی زمین کے اندر شدید قسم کا بھونچال آ جائے گا، شدید قسم کا زلزلہ آ جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں شدید قسم کا زلزلہ آ جائے گا، جب زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دیا جانا. کیسے ہلا دی جائے گی؟ صرف ہلکا سا ہلنا، ہلکا سا زلزلہ نہیں ہوگا. یہ کیسا زلزلہ ہوگا؟ یہ ایسا زلزلہ ہوگا جو زمین کو ریزہ ریزہ کر دے گا. قرآن کریم کے مطابق اتنے مضبوط پہاڑ، اتنی مضبوط زمین، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. جس طرح ابھی ہم نے سورہ حاقہ کی آیتیں پڑھی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، سورہ حاقہ آیت نمبر 14. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اٹھایا جائے گا زمین کو، والجبال، اور پہاڑوں کو، فدکتا دکتا واحدہ، ایک ہی چوٹ میں انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. زمین اور پہاڑ، زمین کا اور پہاڑوں کا اکٹھا ذکر ہوا. اصل میں محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ زمین کے اندر ہی گڑے ہوئے ہیں، تو گویا کہ پہاڑ بھی زمین کی ایک صورت ہی ہیں. تو یہ زمین اور پہاڑ انہیں اٹھا لیا جائے گا، اور اٹھا کر گویا کہ انہیں ایک ایسی چوٹ لگائی جائے گی کہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے. شدید قسم کا زلزلہ آئے گا اور پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، پھر ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. ایک دفعہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. سورہ فجر میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، جب ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا زمین کو، ریزہ ریزہ کر دیا جانا، تو زمین جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی. یہاں فرمایا جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا. وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو، ریزہ ریزہ کر دیا جانا. رجت کا مطلب ہلا دیا جانا، اور بست کا مطلب ریزہ ریزہ کر دیا جانا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا.
زمین ہلا دی جائے گی مکمل طریقے سے، زمین میں بھونچال آ جائے گا اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یعنی پہاڑ جو ہمیں اتنے مضبوط نظر آتے ہیں کہ ہم نے مضبوطی کے اندر پہاڑوں کو ضرب المثل بنایا ہوا ہے. ہم نے اگر کسی کی مضبوطی کی مثال دینی ہو، ہم اس کو پہاڑ سے مثال دیتے ہیں، فلاں تو سنگلاخ پہاڑ اور پہاڑوں کی طرح مضبوط. لیکن یہ جو اتنے مضبوط پہاڑ نظر آتے ہیں، تو یہ اتنے مضبوط پہاڑ قیامت کے دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ریزہ ریزہ ہو کر ایسے اڑیں گے جیسے گرد و غبار اڑتی ہے. فرمایا کہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ کر دیا جانا. فکانت ہباء منبثا، پس وہ ہو جائیں گے یعنی پہاڑ ہباء، ہبا کہتے ہیں گرد و غبار کو، ایسا گرد و غبار منبثا بکھرا ہوا، جیسے گرد و غبار ہوتا ہے اور آندھی آتی ہے اور وہ گرد و غبار بکھر جاتا ہے تو اور پھر وہ اڑ کر کہیں چلا جاتا ہے، تو پہاڑوں کی یہ حیثیت ہو جائے گی. یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار بن کر اڑ جائیں گے. یعنی صرف یہ نہیں کہ پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں یہ پہاڑ بری مٹی بن جائیں گے اور بری مٹی بن کر وہیں پڑے رہیں گے، نہیں، یہ بری مٹی بن جائیں گے اور بری مٹی بن کر یہ یہاں سے اڑ کر غائب ہو جائیں گے، پہاڑوں کی جگہ پر کچھ بھی نہیں رہے گا. یہاں تو یہ فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور وہ بکھری ہوئی گرد بن جائیں گے. دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اڑا کر رکھ دیں گے. سورہ طٰہٰ میں سوال کیا پہاڑوں کے بارے میں، آپ سے سوال ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں اتار دیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پس فرما دیجئے اڑا کر رکھ دے گا انہیں میرا رب اڑا دینا، اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے پہاڑ. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس اللہ چھوڑ دیں گے زمین کو ایک صاف میدان. ہمیں زمین کے اندر پہاڑ نظر آتے ہیں، زمین کے اندر اونچ نیچ نظر آتی ہے، کھائیاں نظر آتی ہیں، اونچائیاں نظر آتی ہیں، تو یہ اونچائیاں اور کھائیاں ختم ہو جائیں گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ ہی اس میں کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی زمین کے اندر. یعنی یہ زمین تباہ ہو جائے گی. جو نئی زمین ہوگی وہ نئی زمین آپ سمجھیے کہ بالکل اس کو گویا کہ کھینچ کر برابر کر دیا جائے گا، بالکل ہموار اور برابر ہوگی، اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی. جس طرح دنیا کی زمین میں پہاڑ اور کھائیاں ہوتی ہیں، یہ کیفیت نہیں ہوگی. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کی کیفیت کیسے ہوگی، جیسے روئی ہوتی ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور قیامت کے دن پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. روئی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور دیکھیں پہاڑ کتنی مضبوط مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن، سورہ نمل آیت نمبر 88، آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن، تحسبوها جامدتاً، آپ انہیں جامد خیال کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ بڑی مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں. اور ایسا ہی ہے، پہاڑ واقعی بڑی مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، آپ انہیں جامد اور مضبوط خیال کرتے ہیں اپنی جگہ. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ بادلوں کی طرح گزرتے چلے جائیں گے. پہاڑ یہ بادلوں کی طرح چلنا شروع ہو جائیں گے. بادل کبھی یہاں ہوتا ہے کبھی آگے چلا جاتا ہے، یہ پہاڑ یہاں سے آگے چلے جائیں گے، اڑ کر اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس اللہ نے ہر شے کو مضبوط بنایا. پہاڑ کو بھی اللہ نے مضبوط بنایا، لیکن اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھنا چاہیں گے. جب اللہ تعالیٰ ہی یہ سارا نظام درہم برہم کرنا چاہیں گے تو یہ پہاڑ جو ہیں یہ بادلوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے، بادلوں کی طرح چلنا شروع کر دیں گے. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن پہاڑوں کو چلا دیں گے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، سورہ کہف آیت نمبر 47، کہ اس دن ہم چلا دیں گے پہاڑوں کو. پہاڑوں کو چلا دیں گے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ جس طرح انسان چلتا ہے پہاڑ اس طرح چلیں گے،
چلانے سے مراد یہ ہے کہ جو پہاڑ اتنے مضبوط ہیں تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بربری مٹی کی طرح، گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر اڑ جائیں گے شدید آندھی کے اندر، شدید جب وہ چیخ اور زلزلہ اور سب کچھ ہوگا تو یہ پہاڑ اڑ جائیں گے، روئی کی طرح ہو جائیں گے، پھر اڑ کر دور چلے جائیں گے، گویا کہ یہاں جو پہاڑ تھا وہ یہاں سے ختم ہو کر کچھ آگے چلا جائے گا، گویا کہ چل کر وہ آگے گیا، گویا کہ یہاں پہاڑ تھا اب وہ یہاں نہیں رہا، اب وہ کچھ آگے چلا گیا ہے، پھر کچھ دیر بعد وہ وہاں سے بھی اڑ کر کچھ آگے، پھر کچھ آگے، گویا کہ پہاڑ آہستہ آہستہ چل چل کر ختم ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے ختم ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ چلنے کا ذکر ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر ختم ہونے کا ذکر بھی ہے۔ سورہ نبا میں فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، سورہ نبا آیت نمبر 20، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا تو پہاڑ سراب بن جائیں گے۔ کیا مطلب سراب بن جائیں گے؟ ہم صحرا میں دیکھیں تو صحرا میں ہمیں دور سے ریت پانی نظر آتی ہے، جب قریب جاتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہوتا، وہاں ریت ہی ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک شخص قیامت کے دن دور سے دیکھے گا پہاڑ ہے، جب وہاں جائے گا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اڑ کر کہیں اور جا چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا وہاں سے۔ تو پہاڑ قیامت کے دن سراب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں بالکل برحق ہیں۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے غضب سے ڈرتے نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا کریں گے تو قیامت کے دن یہ اتنی لمبی چوڑی زمین، یہ اتنے مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ اتنا مضبوط آسمان یہ پھٹ جائے گا، یہ دروازے دروازے ہو جائے گا، یہ سورج اور چاند یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، ان کو گرہن لگ جائے گا، یہ تباہ ہو جائیں گے دونوں، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو جو اللہ تعالیٰ اتنے لمبی چوڑی کائنات کو قیامت کے دن تباہ کر دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم ڈرتے نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں اپنی امت کے سامنے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اللہ کی نافرمانی کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی جرت ہے۔ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہوا کہ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر میں نبی بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں مجھے اللہ سے بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اتنے طاقتور ہیں اور غالب ہیں، العزیز ہیں، ذو انتقام ہیں، تو ہم گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈر ہی نہیں لگتا۔ تو جو بندہ اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ نے اسی کے لیے اچھی آخرت کا وعدہ کیا ہے، اسی کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو اتنے غالب ہیں کہ یہ کائنات اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ زمین اس دن ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ اس دن بکھری ہوئی گرد بن جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہوگے قسمیں تین، تم تین قسمیں بن جاؤ گے، تم یعنی اے لوگو، اے انسانوں، تم تین طرح کے لوگ ہو جاؤ گے، تین قسمیں بن جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے کیا ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی پہلی قسم دائیں ہاتھ والے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ مقام بیان کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والوں کا کیا ہی مقام ہے، کیا ہی ان کا مرتبہ ہے، ان کی کیا ہی شان ہے۔ ایک سوال ہے، سوال کے اندر تعریف ہے ان کا عظیم مقام ہے۔ بس دائیں ہاتھ والے کیا ہیں، دائیں ہاتھ والے ان کا کیا مقام ہے۔ ان کو اصحاب المیمنہ بھی کہتے ہیں، دائیں ہاتھ والے، ان کو اصحاب الیمین بھی کہتے ہیں۔
اصحاب الیمین کے ہیں یا اصحاب المیمنہ کے. اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، یعنی دائیں ہاتھ والے گویا کہ ان کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یا اصحاب المیمنہ داہنی جانب والے. داہنی جانب والے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ قیامت کے دن عرش کے دائیں جانب ہوں گے. یا جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو نکالا تھا، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ان کی پوری اولاد کو، حضرت آدم کی پشت سے ان کی پوری اولاد کو نکالا تھا. جو نیک لوگ تھے ان کو دائیں جانب کر دیا، جو برے لوگ تھے ان کو بائیں جانب کر دیا. تو دائیں جانب والے اصحاب المیمنہ، یا پھر دائیں ہاتھ والے، یعنی وہ حضرت آدم کے دائیں جانب تھے، یا وہ عرش کے دائیں جانب ہوں گے، یا وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب بڑا ہی آسان لیا جائے گا. تو پہلی قسم، 3 قسمیں ہوں گی قیامت کے دن. پہلی قسم دائیں جانب والے، دائیں ہاتھ والے، کیا ہی ان کا مقام ہے، ان کی کیا ہی شان ہے. دوسری قسم وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بدبختی والے. کیا ہیں بدبختی والے؟ مشأمہ، شؤم، بدبختی، بدنصیبی. بدنصیبی والے، بدنصیبی والے کیا ہیں؟ یا پھر بائیں ہاتھ والے، اصحاب المیمنہ کے بالمقابل بائیں ہاتھ والے، جن کو دوسرے مقام پر اصحاب الشمال قرار دیا گیا ہے. اسی سورہ واقعہ میں کچھ آگے جا کر ان کو اصحاب الشمال قرار دیا گیا ہے. تو بدبختی والے، نحوست والے یا بائیں ہاتھ والے، تو کیا ہیں بدبختی والے؟ کیسے ہیں یہ؟ کہ کتنے برے ہیں؟ ما اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والوں کے بارے میں فرمایا وہ کتنے ہی اچھے ہیں، ان کا کتنا ہی مقام ہے. وہاں ما تعریف کے لیے ہے، اور یہاں بدبختی والے کیسے ہیں؟ بدبختی والے یہاں ما ان کا برا مقام بیان کرنے کے لیے، ان کی توہین اور ان کی ذلت کے لیے یہ لفظ آیا ہے. کیسے ہیں یہ بدبختی والے؟ کیسے ہیں یہ بدنصیبی والے؟ ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا؟ ان کو اللہ کے ہاں کیا سزا ملے گی؟ یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا وہ عرش کے بائیں طرف ہوں گے. سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں سائڈ پہ یہ لوگ، ان کو اکٹھا کیا گیا تھا. یہ دوسری قسم ہو گئی. والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں. سبقت یہ تیسری قسم ہے. تم 3 قسمیں بن جاؤ گے قیامت کے دن. تو پہلی قسم اصحاب المیمنہ، دوسری قسم اصحاب المشأمہ، اور تیسری قسم سبقت لے جانے والے. وہ ہے کہ 2 قسمیں جنتی لوگوں کی ہیں اور 1 قسم جہنمی لوگوں کی. اگرچہ یہ 2 قسمیں مل کر بھی جہنمیوں کے برابر نہیں ہوں گے، جہنمی بہت زیادہ ہیں، لیکن جنتیوں کی 2 قسمیں بیان فرمائی اور جہنمیوں کی 1 قسم. تو جنتیوں میں کچھ سبقت لے جانے والے ہیں، یہ بہت ہی اعلیٰ مقام والے ہیں، نبی یا صدیق یا شہداء صالحین وغیرہ، ہر چیز میں سبقت لے جانے والے. فرمایا سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں. یہ ایسا ہی انداز ہے جس طرح کہ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ زید تو زید ہے، یعنی ہم بجائے اس کے یہ کہیں کہ زید کا مقام کتنا بڑا ہے، ہم یہ نہیں کہتے. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ زید تو زید ہی ہے، اس کا تو نام ہی کافی ہے اس کا مقام بیان کرنے کے لیے. کوئی بندہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے لوگوں میں کہ لوگ اس کے نام کو ہی ایک جو ہے وہ بڑا مقام کا درجہ دے دیتے ہیں. تو جیسے کہا جائے زید تو زید ہی ہے، تو اس کے اندر بہت بڑا مقام ہے کہ وہ شخص، اس کا نام ہی ایک بلند مقام کا سمبل بن گیا. تو یہاں فرمایا والسابقون السابقون، کہ سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں.
ان کا اور مقام بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا مقام یہی سب سے بڑا ہے کہ وہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی لوگ بہت مقرب ہیں اللہ رب العالمین کے، اللہ رب العالمین کے قریبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے قریب کر دیا ہے، انہیں بڑا ہی مقام دے دیا ہے۔ ان کا مقام کتنا بڑا ہے کہ یہ سبقت لے جانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی صورت کے آخری رکوع میں اللہ نے ان تینوں قسموں کا مقام بھی بیان کیا ہے، اسی صورت کے آخر میں۔ اور انہی 3 قسم کے لوگوں کا ذکر سورہ فاطر میں بھی ہوا ہے۔ سورہ فاطر جس کا ایک نام سورہ ملائکہ بھی ہے، سورۃ الملائکہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاطر آیت نمبر 32۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی قرآن کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والوں سے مراد کافر لوگ اور بائیں ہاتھ والے لوگ، ایک قول کے مطابق۔ ان میں سے کچھ تو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، گویا کہ یہ کون لوگ ہو گئے؟ یہ اصحاب المشأمہ، اصحاب الشمال ہو گئے۔ ومنہم مقتصد، اور ان میں کچھ درمیانے ہیں۔ یہ درمیانے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں ان لوگوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ دائیں ہاتھ والے، اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین، ان کو یہاں ومنہم مقتصد قرار دیا گیا ہے، کچھ درمیانے ہیں۔ درمیانے سے مراد ہے کہ نیک عمل بھی ہیں، کچھ برے عمل بھی ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ تو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ السابقون السابقون المقربون۔ ایک رائے کے مطابق اس آیت کی 2 تفسیریں ہیں، ہم نے پڑھی تھی یہ آیت، تو اس کی 2 تفسیریں۔ ایک تفسیر کے مطابق ظالم لنفسہ سے مراد اصحاب المشأمہ اصحاب الشمال ہیں، اور مقتصد سے مراد اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ ہیں، اور سابق بالخیرات سے مراد السابقون السابقون ہیں۔ تو اللہ کے ہاں 3 قسمیں ہیں، یہ 3 قسمیں جن میں کافروں کی ایک قسم اور مسلمانوں کی 2 قسمیں، ایک مسلمان جو سبقت جانے والے ہیں اور ایک جو عام مسلمان ہیں۔ زیادہ تر مسلمان تو عام مسلمان ہیں، کم لوگ ہیں جو اللہ کے بہت ہی قریبی ہیں، جو سبقت لے جانے والے ہیں ہر چیز میں۔ ایک یہ تقسیم ہے 3۔ وعلیکم السلام۔ قرآن کریم میں بعض مقامات پر اللہ نے لوگوں کی 3 قسمیں ایک اور انداز سے بنائی ہیں۔ یہاں تو 3 قسمیں جس میں 2 نیک لوگوں کی قسمیں ہیں اور ایک برے لوگوں کی۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، وہاں نیک لوگوں کی ایک قسم ہے، برے لوگوں کی 2 قسمیں ہیں۔ وہاں نیک لوگوں کی قسم ہے متقی لوگ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر ان کی صفات ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ نیک لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ تو ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ کافروں کی 2 قسمیں، ایک تو کافر جو اپنے آپ کو منہ سے بھی کافر کہتے ہیں اور ان کے عمل بھی کفار والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اپنے آپ کو منہ سے مسلمان کہتے ہیں، منہ سے بڑے دعوے کرتے ہیں ایمان کے، اللہ پر ایمان کے، آخرت پر ایمان کے، لیکن ان کا قول و فعل متضاد ہے، ٹکراؤ ہے۔ منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو۔ اور تیسری قسم اللہ نے وہاں متقی لوگوں کی، نیک لوگوں کی بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، جن میں نیک لوگوں کی 2 قسمیں، ایک اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین، اور دوسری قسم السابقون جن کو مقربون قرار دیا گیا، اور برے لوگوں کی ایک قسم بیان فرمائی ہے جن کو اصحاب المشأمہ یا اصحاب الشمال قرار دیا گیا۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. حدیث مبارکہ میں ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں نے کہا یا ربنا، اے ہمارے رب، اعطیت بنی آدم الدنیا، آپ نے بنی آدم کو دنیا دے دی. بنی آدم کی اولاد، آپ نے انہیں دنیا دے دی. وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. یاکلون فیہا ویشربون ویلبسون، وہ دنیا میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لباس وغیرہ پہنتے ہیں خوبصورت. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی صرف تسبیح بیان کرتے ہیں. وَلَا نَأْكُلُ وَلَا نَشْرَبُ وَلَا نَلْهُ، نہ ہم کھاتے ہیں، نہ ہم پیتے ہیں، نہ ہم کوئی کھیل کود وغیرہ کرتے ہیں. وَكَمَا جَعَلْتَ لَهُمُ الدُّنْيَا فَاجْعَلْ لَنَا الْآخِرَةَ، اے اللہ دنیا آپ نے ان کو دے دی ہے، آخرت ہمیں دے دیں. یہ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ آپ نے بنی آدم کو دنیا دے دی ہے، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں بعض روایات میں، یا وہ کپڑے پہنتے ہیں. ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، ہم کوئی عیش بھی نہیں کرتے دنیا کے اندر. فرشتوں نے کہا دنیا آپ نے ان کو دے دی، دنیا میں وہ عیش کرتے ہیں، آخرت ہمیں دے دیں. تو اللہ نے فرمایا لا اجعل صالح ذریتی من خلقت بیدی کمن قلت له کن فکان. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ان لوگوں میں سے نیک لوگوں کو میں ان کی طرح کیسے کروں جن کو میں نے کن کہا اور وہ ہو گئے. جن لوگوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، حضرت آدم کو، ان لوگوں میں سے جو نیک لوگ ہیں، ان کی اولاد میں سے، ان کی اولاد میں نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، جو نیک لوگ ہیں میں ان کو ان لوگوں کے برابر کیسے کر دوں جنہیں میں نے کن کہا تو وہ پیدا ہو گئے. فرشتے اللہ کے کن کہنے سے پیدا ہوئے ہیں، انسان کن کہنے سے پیدا نہیں ہوا. انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور یہ انسان کا بہت بڑا مقام ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی اولاد میں نیک لوگوں کو میں اس قوم کی طرح، اس مخلوق کی طرح کیسے کر دوں جس کو میں نے کن کہا وہ ہو گئے. کیا مطلب ہے کہ دنیا میں انسان کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ٹھیک ہے، آخرت بھی انہی کے لیے، کیونکہ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو گویا کہ فرشتوں کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے، اور فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، جعلت لبنی آدم الدنیا، آپ نے بنی آدم کے لیے دنیا رکھ دی. فہم یأکلون ویشربون، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ویتزوجون، اور شادیاں کرتے ہیں. فاجعل لنا الآخرہ، آخرت ہمیں دے دیں. آپ نے دنیا بنی آدم کے لیے بنا دی ہے، آخرت ہمیں دے دیں. تو اللہ نے فرمایا لا افعل، میں ایسا نہیں کروں گا. فراجعوا ثلاثا، انہوں نے 3 دفعہ اللہ سے دعا کی فرشتوں نے. تو اللہ نے فرمایا لا اجعل من خلقت بیدی کمن قلت له کن فکان، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا میں اس کو اس کی طرح نہیں کر سکتا جس کو میں نے کن کہا تو وہ ہو گیا. فرشتوں کو اللہ نے کن سے پیدا فرمایا. پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. یعنی پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے جب یہ حدیث بیان کی، پھر یہ آیت تلاوت کی. کیا مطلب یہ ہے کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ تو انسان ہے، یہ انسانوں کا مقام ہے. جب انسانوں کا یہ مقام ہے تو جنت میں بھی انسان ہی جائیں گے، جنت میں فرشتے نہیں جائیں گے. نہیں، فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے نا، جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جنت انسانوں کے لیے. فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ نے دنیا انسانوں کو دے دی ہے تو جنت ہمیں، آخرت ہمیں دے دیں، آخرت کی نعمتیں ہمیں دے دیں. اللہ نے فرمایا میں ان لوگوں کو جنہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ان لوگوں کو ان کی طرح کیسے کر دوں جنہیں میں نے کون کہا اور وہ پیدا ہو گئے. تو گویا کہ اللہ نے فرمایا نہیں، دنیا ان کی ہے تو آخرت بھی ان کی ہے. لیکن آخرت کن کی ہے؟ جو دنیا میں نیک کام کریں گے. دنیا سب انسانوں کی آخرت اچھی نہیں ہے. جو دنیا میں اچھا کام نہیں کرے گا اس کی آخرت اچھی نہیں ہے، جو دنیا میں اچھا کام کرے گا اس کی آخرت اچھی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو میں انہیں ان لوگوں کی طرح کیسے کر دوں جن کو میں نے کن کہہ کر پیدا فرمایا، ایسا نہیں ہوگا. پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی.
مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کا مقام ہے کہ اللہ نے انسانوں میں السابقون السابقون پیدا کیے ہیں، سبقت لے جانے والے، تو سبقت لے جانے والے ہی جنت میں جائیں گے۔ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں سبقت لے جانے والوں سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، سبقت لے جانے والوں میں انبیاء کے علاوہ بھی لوگ شامل ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان بن ابی سعودہ انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی مصنف ابن ابی شیبہ میں، انہوں نے آیت تلاوت کی والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں؟ ہم اولہم رواحا الی المسجد، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں پہلے پہلے جاتے ہیں، نماز کے لیے شروع میں پہنچ جاتے ہیں، جمعے کے لیے شروع میں پہنچ جاتے ہیں۔ وَأَوَّلُهُمْ خُرُوجًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جو اللہ کے راستے میں جہاد میں شروع میں شریک ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس حکم پر عمل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں السابقون۔ اور السابقون کا معنی بھی یہی ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے سبقت لے جانے والے۔ تو سبقت لے جانے والوں کا تو اللہ نے مقام بیان ہی نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، ان کا اس کے علاوہ اور کیا مقام ہو؟ اولئک المقربون، یہی لوگ قریبی ہوں گے اللہ کے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، ثلہ کہتے ہیں بہت بڑی جماعت کو، ایسی جماعت جس کو گنا نہ جا سکے، بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے، یعنی بعد والوں میں سے۔ کیا مطلب؟ السابقون السابقون کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کو چھوڑ دیجئے، ان کا اللہ نے ذکر فرما دیا، اور اس کا ایک دفعہ ذکر چھوڑ دیا، اللہ نے آخر میں السابقون السابقون کا ذکر فرمایا۔ تھوڑی سی السابقون السابقون کی وضاحت ہو رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں السابقون السابقون؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو السابقون السابقون سبقت لے جانے والے جو پہلے لوگ تھے، ان میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، اور جو بعد والے ہیں ان میں ان کی بہت تھوڑی تعداد ہے۔ پہلے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں پہلے لوگوں سے مراد پرانی امتیں، کیونکہ پرانی امتوں میں بہت زیادہ لوگ تھے، پرانی امتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہماری امت تو امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ وسلام سب سے آخری امت ہے اور سب سے تھوڑی، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہاری تعداد پرانی امتوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کہ ایک بیل ہو سیاہ رنگ کا، اس میں کچھ بال جو ہیں وہ سفید رنگ کے ہوں، یا ایک سفید رنگ کا بیل ہو اس میں کچھ بال سیاہ رنگ کے ہوں، تو تمہاری تعداد اتنی سی ہے اگر تقابل کریں تو۔ امت محمدیہ کی تعداد بھی لاکھوں میں کروڑوں میں ہے، لیکن اگر تقابل کریں پچھلے لوگوں کی تعداد سے تو بہت تھوڑے ہیں۔ تو جب یہ تھوڑے ہیں تو سبقت لے جانے والے بھی بحیثیت مجموعی پچھلی تمام امتوں کے سبقت لے جانے والوں کا مقابلہ کریں، یہ پہلا قول ہے۔ ان میں سبقت لے جانے والے بہت زیادہ ہیں، اتنے نبی ہیں، اس تمام کے تمام نبی السابقون السابقون میں ہوں گے، پھر اتنے نبیوں کے صحابہ، ان پر ایمان لانے والے، قربانیاں دینے والے، جن کا ذکر قرآن میں ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین، کیا تم سمجھتے ہو تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ تکلیفیں نہیں آئیں جو پچھلے لوگوں کو آئی تھیں۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں۔ نبی اتنے زیادہ ہیں، ان کے صحابہ۔ تو بعض مفسرین کے مطابق سبقت لے جانے والے پہلی امتوں میں یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور اس امت میں یہ تھوڑی تعداد میں ہیں بحیثیت مجموعی۔ لیکن ایک دوسرا قول ہے، یہ پہلا قول آپ کو پہلے بیان، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پچھلی امتوں سے تقابل نہیں ہو رہا، یہ اسی امت کی بات ہو رہی ہے۔ امام ابن کثیر کی یہی رائے ہے، دوسری رائے، وہ کہتے ہیں کہ اولین لوگوں سے مراد ہے اس امت کے اولین لوگ، اس امت کے اولین لوگوں میں سبقت لے جانے والے بہت زیادہ ہیں، اور اس امت کے بعد والوں میں سبقت لے جانے والے کم ہیں۔ اس امت کے بعد والوں میں سبقت لے جانے والے کم ہیں، اس امت کے اول لوگوں میں نبی اور صحابہ
ان میں بہت زیادہ تعداد ہے، نبی، صحابہ اور تابعین، جن کو فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ہے، پھر جو اس کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام کا مقام تو قرآن کریم پڑھیں، احادیث پڑھیں، بھرا پڑا ہے۔ یعنی صحابہ میں سے کوئی ایک مد خرچ کر لے، بعد والوں میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، وہ صحابہ کا ایک مد خرچ کیا ہوا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ یہ دوسری رائے امام ابن کثیر اور جمہور کی ہے۔ پہلی رائے امام ابن جریر طبری وغیرہ بعض علماء کی ہے، دوسری رائے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری رائے اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ ٹھیک ہے یہ امت جو ہے، یہ امت کی تعداد پچھلی امتوں کے مقابلے میں کافی کم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کی تعداد پچھلی امتوں کے مقابلے میں کافی کم ہے، اس کے باوجود اگر جنتی لوگوں کا مقابلہ کریں تو اس امت کے جنتی پچھلی تمام امتوں کے جنتیوں سے زیادہ ہیں، حدیث مبارکہ کے مطابق۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انی لارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں تم تمام اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگے۔ فکبرنا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سب نے اللہ اکبر کہا، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ پتہ لگا جب کوئی ہم اس طرح کی بات سنیں تو ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ آپ نے جب صحابہ کرام کی یہ سنی، صحابہ کرام نے اللہ کی بڑائی بیان کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزید خوشخبری دی، اللہ کی طرف سے مزید وحی ہوئی۔ آپ نے فرمایا ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم جنت کے تہائی لوگوں کے برابر ہوگے، جنت کا تہائی حصہ تم میں سے ہوگا، میری امت میں سے۔ فکبرنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر اللہ اکبر کہا، تو آپ نے فرمایا ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے۔ تعداد فکبرنا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پھر تکبیر بیان کی۔ آپ نے فرمایا ما انتم فی الناس الا کالشعرۃ السوداء فی جلد ثور ابیض، تمہاری تعداد لوگوں کے مقابلے میں، یعنی پرانی امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے، میں نے تو زیادہ بال کہا تھا، صحیح الفاظ ہیں، جیسے ایک سیاہ بال ہوتا ہے ایک سفید بیل کی جلد میں، ایک سیاہ بال ہو، یا پھر ایک سفید بال ہو ایک سیاہ بیل کی جلد میں۔ تمہاری تعداد پچھلی امتوں کے مقابلے میں اتنی کم ہے، لیکن جنتی لوگ اس امت کے وہ پچھلی تمام امتوں کے نصف ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بہت زیادہ تھے وہ، یعنی ایک پورا بیل کے اندر سے ایک سفید بال ہو، باقی سارا سیاہ ہو، اس امت کی مثال ایسے ہے۔ اچھا، یہاں تو نصف کا ذکر ہے، ایک اور حدیث سن لیجیے، حدیث وہ بھی صحیح ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت 20 و100 صف، اہل جنت کی 120 صفیں ہیں۔ هذه الامة منها 80 صفا، اس امت کی 80 صفیں ہیں۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ امت 2/3 اہل جنت کے 2/3 کے برابر ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے کہ تمام اہل جنت کے اگر صفیں بنائیں تو 120 صفیں بنتی ہیں۔ ایک صف میں کتنے لاکھوں لوگ ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ اگر تمام اہل جنت کی صفیں بنائیں تو 120 صفیں بنیں گی، اور اس امت کی، صرف اس امت کی اس میں 80 صفیں ہوں گی۔ 120 میں سے 80 کتنی پرسنٹیج بنتی ہے؟ 2/3 بنتی ہے، 2/3۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ لگا کہ یہاں اس امت کا پچھلی امت سے مقابلہ نہیں ہو رہا، پچھلی امتوں سے، بلکہ اس امت کا شروع کا اور آخر کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس امت کے شروع کے لوگ وہ بہت زیادہ ہیں، السابقون سبقت، ان میں سبقت لے جانے والے بہت ہیں، اور جو سبقت لے جانے والے اس امت کے آخری حصے میں کم ہیں، کیونکہ جس طرح دور گزرتا جا رہا ہے ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے، جب ہم اصحاب الیمین کے بارے میں پڑھیں گے، وہاں اللہ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جو تھوڑے کم تر ہیں، وہ پہلے لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہیں، بعد والوں میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جہاں تک سبقت لے جانے والوں کی بات ہے تو صحابہ کرام کی مثالیں تو آج پیش نہیں ہو سکتی۔
ایک ایک صحابی جو ہے اس کا کتنا مقام ہے اور اس نے کس طرح کر کے مثالیں پیش کی. تو سبقت لے جانے والے ہمارے سلف صالحین میں بہت بڑی تعداد اور بعد والوں میں بہت تھوڑی تعداد. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں کر دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.